الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ روزے کے مسائل آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کن وجہوں سے اگر کوئی شخص روزہ چھوڑ دے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، یعنی شریعت نے اسے اجازت دیا ہے کہ وہ چاہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ کئی وجہ ہیں، ان میں سے ایک ہے بیماری، حمل، یعنی اگر عورت حاملہ ہو، پریگننٹ ہو تو اس کی وجہ سے بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ ابھی اس میں تفصیل ہے، انشاءاللہ ابھی آپ کو بیان کیا جائے گا۔ تو بیماری کی وجہ سے بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اسی طرح حمل کی وجہ سے کہ عورت اگر حاملہ ہو، پریگننٹ ہو تو یہ بھی ایک عذر ہے روزہ چھوڑنے کا۔ اسی طرح اگر کوئی عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے تو یہ بھی شریعت میں ایک عذر مانا گیا ہے کہ بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اسی طرح سفر کہ اگر کوئی شخص مسافر ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس میں بھی تفصیل ہے۔ اور اسی طرح بڑھاپا کہ اگر کوئی شخص بوڑھا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو یہ بھی ایک عذر ہے۔ اور اسی طرح اکرہ یعنی اگر کوئی شخص کسی کو مجبور کر دے روزہ نہ رکھنے پر تو یہ بھی شریعت میں ایک عذر مانا گیا ہے کہ بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ بیماری کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ بیماری کی وجہ سے بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس میں بھی کچھ تفصیل ہے۔ یاد رکھیے گا کہ بیماری کی وجہ سے روزہ اس وقت بندہ چھوڑ سکتا ہے کہ جب کسی ماہر مسلمان ڈاکٹر نے اسے مشورہ دیا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ ہلاک ہو جائیں گے یا یعنی بیماری دیر سے صحیح ہوگی، تو اس وجہ سے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن یہاں بیماری سے مراد عام بیماری نہیں، نزلہ زکام وغیرہ بیماری نہیں مراد ہے، بلکہ جیسے شوگر کے پیشنٹ یا کوئی بڑی بیماری کہ اگر بندہ پورا دن بھوکے پیاسے رہتا ہے تو کسی مشہور مسلمان ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جو خوف خدا رکھتا ہے کہ اگر آپ 12 گھنٹہ 11 گھنٹہ اگر آپ بھوکے رہیں گے تو آپ ہلاک ہو جائیں گے، یا ایڈمٹ کرنے کا نوبت آ جائے گا، یا بیماری دیر سے ٹھیک ہوگی، تو اس وجہ سے وہ بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں قضا کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی مسلمان ماہر خوف خدا رکھنے والے ڈاکٹر نے تو مشورہ نہیں دیا، لیکن یہ خود میں مشاہدہ کرتا ہے، ایکسپیرینس کرتا ہے کہ جب یہ روزہ رکھتا ہے تو بیماری بڑھ جا رہی ہے، مثلا یہ بندہ بیہوش ہو جا رہا ہے یا ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنے کا نوبت آ جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں بھی یہ بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ پہلا، یا تو کسی مسلمان ماہر خوف خدا رکھنے والے ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہو، دوسرا کہ اگر کسی ڈاکٹر نے تو مشورہ نہیں دیا لیکن یہ خود میں تجربہ کرتا ہے کہ روزہ رکھنے پر یہ بندہ بیہوش ہو جا رہا ہے، ایڈمٹ کرنے کا نوبت آ جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ روزہ بیماری کی وجہ سے چھوڑ سکتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ سابقہ تجربہ ہو، یعنی پاسٹ ایکسپیرینس ہو اس بندے کو، مثلا پچھلے سال بھی یہی بیماری ہوا تھا اور اس نے روزہ رکھا تھا تو افطار کے بعد ایڈمٹ کرنے کا نوبت آ گیا تھا، یعنی اگر کوئی ایسا بیماری ہو کہ یعنی پہلے بھی اسے یہ بیماری ہو چکا ہے اور اسے یاد ہے کہ اسی بیماری میں اس نے روزہ رکھا تھا اور بیماری کافی بڑھ گئی تھی، تو سابقہ تجربہ کے بنا پر بھی یہ بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں ان روزوں کی قضا کرے گا۔ لیکن اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ مسلمان ماہر ڈاکٹر نے بھی منع نہیں کیا ہے اور موجودہ مشاہدہ بھی نہیں ہے کہ یہ روزہ رکھ رہا ہے تو اس کو بدن میں کوئی ایسا نقصان والی کوئی بات نظر نہیں آ رہی ہے، اور نہ ہی سابقہ تجربہ ہے اس کے پاس کہ پچھلے سال یہی روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری بڑھ گئی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر یہ بندہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ اسی طرح شوگر کے مریض، بعض اوقات لوگوں کو شوگر ہوتا ہے، یعنی شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں، تو یہ روزہ کیسے رکھیں گے؟ یاد رکھیے گا کہ اگر تو کوئی شخص شوگر کا عارضی مریض ہے، یعنی ابھی کچھ وقت کے لیے اسے شوگر ہوا ہے، جیسے حاملہ عورتوں کو اکثر ڈلیوری کے وقت بعض اوقات شوگر ہو جاتا ہے، تو اگر عارضی شوگر کے مریض ہیں کہ بعد میں ٹھیک ہو جائیں گے لیکن ابھی شوگر کے پیشنٹ ہے اور ابھی روزہ فی الحال یہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے، ابھی روزہ چھوڑ دے اور بعد میں روزوں کی قضا کریں گے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ شوگر کا مریض تو ہے
اور روزہ رکھنے کی اس میں طاقت ہے، وہ روزہ رکھ سکتا ہے، یعنی ڈاکٹر نے بھی کہا ہے کہ اگر آپ 10-12 گھنٹے بھوکے رہ جائیں گے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو پھر ایسے شوگر کے مریض کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے، یہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن اگر روزہ اسے نقصان دے رہا ہے اور بعد میں یہ قضا کر سکتا ہے تو ابھی فی الحال روزہ چھوڑ دے اور بعد میں اس کی قضا کر لے۔ لیکن اگر کوئی ایسے شوگر کے مریض ہے کہ وہ ابھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتے، ان میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، اور مستقبل یعنی فیوچر میں بھی روزہ کی قضا کرنے کی ان میں طاقت نہیں ہوگی، انہیں پتہ ہے کہ یہ 10-12 گھنٹے بھوکے نہیں رہ پائیں گے، ایسے شوگر کے مریض ہیں، انہیں یقین ہے کہ مستقبل میں بھی یہ روزوں کی قضا نہیں کر پائیں گے، تو ایسے شوگر کے مریض کہ جو ابھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتے، مستقبل میں بھی انہیں یقین ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکیں گے، قضا نہیں کر سکیں گے، تو ایسے شوگر کے مریض ہر روزوں کے بدلے فدیہ دیں گے۔ فدیہ کی مقدار وہی ہے ایک صدقہ فطر کی قیمت، مثلاً آپ ایک صدقہ فطر کی قیمت نکالتے ہیں مثلاً 70 روپے، تو ہر ایک روزے کے بدلے 70 روپے کسی مسلمان شرعی فقیر کو آپ دے دیں گے تو آپ کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ اس شوگر کے مریض کے لیے کہ جو ابھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا اور بعد میں قضا بھی نہیں کر سکتا ہے، قضا کرنے کی بھی اس میں طاقت نہیں ہے، تو ایسے شوگر کے مریض کے لیے یہ حکم ہے۔ لیکن اگر روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھنا فرض ہے، اور ابھی روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں لیکن بعد میں ٹھیک ہو جائیں گے اور روزوں کی قضا کر لیں گے تو فدیہ دینے سے کام نہیں ہوگا، بلکہ بعد میں روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ اگلا ہے کہ حمل کی وجہ سے بھی عورتیں روزہ چھوڑ سکتی ہے، یعنی اگر کوئی شخص حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن اس میں بھی کچھ شرائط ہیں۔ پہلا شرط کہ کسی مسلمان مشہور، ماہر، خوف خدا رکھنے والے طبیب یعنی ڈاکٹر نے کہا ہو کہ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو نقصان ہوگا یا بچے کو نقصان ہوگا، تو ایسی صورت میں یہ حمل والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے اور بعد میں روزوں کی قضا کریں گی۔ اور لیکن اگر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ ابھی شروع کا مہینہ چل رہا ہے اور اگر آپ ابھی روزہ رکھ بھی لیں گے، 10-12 گھنٹے بھوکے اگر رہیں گے بھی، تو نہ بچے کو کوئی نقصان ہے، نہ ہی آپ کو کوئی نقصان ہوگا، اور اس میں طاقت بھی ہے روزہ رکھنے کے، تو پھر ایسے حاملہ عورت پر روزہ رکھنا فرض ہے، یہ روزہ نہیں چھوڑ سکتی ہے۔ اور اگر نقصان ہے بچے کو یا اس عورت کو تو ابھی روزہ فی الحال چھوڑ دے اور بعد میں قضا کریں گے۔ اگلا مسئلہ یاد رکھیے گا کہ بزرگ حضرات کیسے روزہ رکھیں گے، یعنی اگر کوئی شخص بوڑھے ہیں، مثلا 80-90 سال کے ہو گئے ہیں اور ان میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے اور دن بدن ان کی طاقت گھٹتے جا رہی ہے، یعنی انہیں یقین ہے کہ ابھی بھی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے اور مستقبل میں بھی طاقت نہیں ملے گی، ایسے بوڑھے شخص کو کہتے ہیں شیخ فانی، یعنی ابھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتے اور بعد میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو ایسے بوڑھے شخص پھر کیا کرے؟ تو ایسے بوڑھے شخص کے لیے روزہ شریعت کے جانب سے معاف ہے کہ یہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور ہر روزے کے بدلے یہ بھی فدیہ دیں گے، یعنی وہی ایک صدقہ فطر کی قیمت ہر روزے کے بدلے، مثلا 60 روپے 70 روپے صدقہ فطر کی قیمت ہے، تو ایک روزے کے بدلے یہ فدیہ دے دے، 2 روزے کے بدلے مثلا 60 روپے ہے تو 2 روزے کے بدلے 120، 3 روزوں کے بدلے 180، اس طرح ہر ایک روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر کی قیمت یہ کسی مسلمان شرعی فقیر کو جا کر پیسہ دے دے۔ لیکن وہ بوڑھا شخص کہ جو روزہ ابھی بھی نہیں رکھ سکتا اور مستقبل میں بھی رکھنے کی طاقت نہیں ہے، ان کے لیے یہ حکم ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بوڑھا ہے، مثلا 60-70 سال کا ہے، لیکن روزہ رکھنے کی ان میں طاقت ہے، تو پھر یہ فدیہ نہیں دے سکتے، ان پر فرض ہے کہ یہ روزہ رکھے، ٹھیک ہے نا، اور اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو فدیہ دیں گے۔ مان لیجئے کہ اگر کوئی شخص بوڑھا ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتے اور فدیہ دینے کے لیے بھی ان کے پاس رقم موجود نہیں ہے، یعنی وہ کماتے نہیں ہیں، تو بہتر تو ہے کہ ان کے وارث ان کے جانب سے دینا چاہے تو دے لے، لیکن اگر کوئی وارث بھی ان کے جانب سے دینا نہیں چاہتے ہیں اور ان کے پاس بھی فدیہ دینے کے لیے رقم موجود نہیں ہے، تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ اسے پھر معاف کرے گا۔ تو امید ہے اتنے باتوں کو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلا مسئلہ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص مجبور کر دے، جیسے مان لیجئے کہ ایک بندہ روزہ رکھا ہوا تھا اور کسی نے اسے مجبور کر دیا کہ تم روزہ توڑ دو،
تو اگر اس شخص کو معلوم ہے کہ اگر یہ اس کے بات کو نہیں مانے گا یعنی روزہ نہیں توڑے گا تو یہ سامنے والا شخص اسے ہلاک کر دے گا یا اس کا ہاتھ پاؤں توڑ دے گا، یعنی کسی نے اسے پکڑ کر کہا کہ پانی پیو، روزہ توڑو ورنہ تمہیں ہلاک کر دیں گے یا ہاتھ پاؤں توڑ دیں گے، تو پھر ایسے شخص کو اختیار ہے، چاہے تو یہ صبر کرے یعنی روزہ رکھے، اور چاہے تو روزہ توڑ دے، یہ بندہ گناہگار نہیں ہوگا اور بعد میں قضا کر لے۔ لیکن یہ کب؟ کہ جب واقعی میں اسے یقین ہے کہ سامنے والا شخص اسے جان سے مار دے گا یا اس کا کم از کم ہاتھ پاؤں توڑ دے گا، تو ایسے مجبور کرنے پر بندہ روزے کو توڑ سکتا ہے، البتہ بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ تو امید ہے اتنے باتوں کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔